اس میں میں چاہوں گا کہ آپ اس اسپرچول ویلیو کا قتل کب ہوتا ہے؟ جب ہم کمپٹیشن کے پیراڈائم سے آتے ہیں اور کمپیریسن کے پیراڈائم سے آتے ہیں. یعنی بالکل اینٹی ماڈل ہے نا. ہم نے سرو کرنا تھا، جس آدمی کو سرو کرنا تھا اس سے کمپٹیشن لگا لیا. لیکن اپنے کلیگ کو سرو کرنا تھا، کنٹریبیوٹ کرنا تھا، وہ تھپکی دینی تھی، ساتھ چلانا تھا، ہم نے سمجھا ہمارا حریف ہے. بالکل. جو انڈسٹریل ماڈل ہے اس میں جیسے چیزوں کے طور پر لے کر ایک انسان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کنٹرول ماڈل ہوتا ہے، تو اس کی ایک سائیکولوجی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کمپٹیشن کا سہارا لیتا ہے. ایک طرف کمپیریزن، کمپٹیشن کے ذریعے کہ وہ دیکھیں وہ ڈپارٹمنٹ آگے نکل گیا، وہ فرد کتنا آگے نکل گیا ہے. تو یہ انسان کو بجائے یہ کہ کمپٹیشن میں ڈالیں، ہمیں اس سے کنٹریبیوشن لینا تھا، کوپریشن لینا تھا. تم نے سپورٹ کتنی کی ہے، ہم نے تو اس کو ایک اینٹی کے طور پر ڈیل کر رہے ہیں جس کے اندر ہارٹ یہ چاہتا ہے اور سول یہ چاہتی ہے کہ دوسروں کی خوشی غمی میں شریک ہو، دوسروں کو سپورٹ کیا جائے. تو ہم نے پھر جو ایکچولی کمپٹیشن اور کرٹیسزم ہے یہ ایکچولی وہی مائنڈ سیٹ ہے، کنٹرول انڈسٹریل ماڈل جو انسان کو چیز کے طور پر ڈیل کرتا ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوگا، ہم روٹین میں کمپٹیشن کرتے ہیں، کمپٹیشن کرنا چھوڑ دیں. کمپٹیشن کس سے کریں بھائی؟ کمپٹیشن آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. پچھلے دنوں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے ایک انٹرویو تھا تو میں نے ان سے سوال پوچھا، سر کمپٹیشن کس سے کریں؟ تو انہوں نے کہا کمپٹیشن انسان کا دوسرے انسان سے بنتا ہی نہیں ہے. فیملی ممبر گھر میں بھائی کا بہن سے، دو بھائیوں کا آپس میں کمپٹیشن ہی نہیں بنتا. وہ تو الگ ایک پوٹینشیل، ایک وائس پہ پیدا کیے گئے ہیں. یہ اس طرح ہی ہے کہ ہاتھی کا کمپیریزن ایک کیلے کے ساتھ، ایک ویجیٹیبل کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ دونوں الگ کیٹیگری ہیں. تو ہر انسان الگ آبجیکٹیو، الگ کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کمپٹیشن انسانوں کے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ اس کا کمپٹیشن اس کی پریویس پرفارمنس کے ساتھ کیا جائے. اچھا، پریویس پرفارمنس میں ہم یہ رکھیں گے کہ اس نے کتنا اپنے آپ کو گروم کیا، کتنا ڈیولپ کیا اور اس کے ساتھ کتنا لوگوں کو سپورٹ کیا. ہمیں آرگنائزیشن میں ہول پرسن پیراڈائم کو اڈاپٹ کرنا، اس کو پینیٹریٹ کرنا، اس کو کلچر کے طور پر ڈیولپ کرنا وہ بڑا ضروری ہے. جس طرح ہم نے پین پہ بات کی کہ یہ مختلف طرح کی پرابلمز ہیں، لوگ رو رہے ہیں پے کے حوالے سے، والدین شکایت کر رہے ہیں، مینیجر شکایت کر رہے ہیں، اوورآل پورے ملک میں اور پوری سوسائٹی میں اس طرح کا ایک سینیریو چل رہا ہے. اس میں ہم پین کے ساتھ پرابلم کو ڈائگنوز جہاں پہ کیا، آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، ہماری آڈینس کے ذہن میں سوال ہوگا کہ پھر اس کا سولوشن کیا ہے. تو سولوشن بڑا ضروری ہے کہ ہم جو انسان کو جہاں پہ دیکھا نا، پرابلم یہ ہے کہ اس کا ایک پورشن مس کیا جا رہا ہے. کبھی مائنڈ کو اگنور کر رہے ہیں، کبھی اس کی باڈی کو اگنور کر رہے ہیں، مین اس کی فائنینشیل نیڈز کو اگنور کر رہے ہیں، کبھی اس کے ہارٹ کے پورشن مین اس کی رسپیکٹ کو، آنر کو، اس کے پیشن کو مس کیا جا رہا ہے، کبھی اس کے ضمیر کے پورشن کو، اس کے کنٹریبیوشن کو مس کر رہے ہیں. تو اس کا سولوشن صرف اسی بات میں ہے، اس کو ایز اے ہول ٹریٹ کیا جائے. جب ایز اے ہول ٹریٹ کریں گے تو کمپٹیشن ختم ہو جائے گا، کرٹیسزم ختم ہو جائے. شکوہ کیا ہوتا ہے؟ اب لوگ سوال کریں گے بھی شکوہ نہ کریں. شکوہ وہ ہوتا ہے جب بندہ لاچار ہو جاتا ہے، اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ کرٹیسزم کر رہا ہوتا ہے. جب ہم پوزیٹیو ماڈل کے ساتھ کسی پرابلم کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا سولوشن فائنڈ کریں گے، ہم پرابلم کی سائڈ پہ نہیں کھڑے ہوتے. دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک پرابلم کی جماعت ہوتی ہے، ایک سولوشن کی سائڈ ہوتی ہے. جب ہم پرابلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر ہم لاچار ہوتے ہیں، پھر ہم تو کوئی سولوشن کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، بس رو رہے ہوتے ہیں. تو یہ پین ہی ہے. دوبارہ سے ہمیں اس کا کریٹیو ماڈل، سولوشن ماڈل کی طرف جانا ہے جہاں پہ ہول پرسن پیراڈائم پڑا ہے. اس فوج کا حصہ بننا ہے جہاں امید ہے، وہاں پہ ہوپ ہے. وہاں بھی پرابلم دیکھے جا رہے ہیں مگر اس کو سولوشن کے انداز میں دیکھے جا رہے ہیں، پاسبلٹی کو، ہاں نئی پاسبلٹی کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو جماعت ہے، یہ جو پازیٹیو فورس، یہ بھی شکوہ شکایت کو پازیٹیو کریٹیویٹی، کریٹیکل انالیسز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ یہ جو ہے کمپلین میں بول رہے ہوتے ہیں وی کانٹ ڈو اٹ، ہم نہیں کر سکتے، ہم تو لاچار ہیں. تو سولوشن ماڈل بڑا اچھا ہے. اور جب یہ ہم سولوشن لے آئیں گے ہول پرسن کا، تو فیملی میں ہول پرسن ہوگا تو فیملی بڑے پیک لیول پر، گریٹ لیول پر پہنچ جائے گی. جب ایک انڈیویجول کے ماڈل میں اپلائی کریں گے تو وہ انڈیویجول گریٹنس پر پہنچے گا. ایک انڈیویجول فیملی کا یونٹ ہے، فیملی وہی آرگنائزیشن، انڈسٹری، جاب، سوسائٹی کا حصہ ہے. اور وہ سوسائٹی جب گریٹنس پہ ہوگی، جہاں پہ اس کے فل ہول پرسن پیراڈائم کو لے کر جا رہے ہیں، وہاں پہ پھر کنٹری، ملک جو ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. سولوشن کی طرف اس کو ریلیٹ کر کے آتے ہیں کہ سسٹم میں جب کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے، کمپیریسن کی فضا ہوتی ہے، تو اس میں پھر انڈیویجول رسپانسبلٹی نہیں آن کرتے. جب آپ رسپانسبلٹی نہیں آن کرتے، رسپانسبلٹی کو دل سے مانتے نہیں ہیں، پھر آپ انیشیٹو خود سے نہیں لیتے. ہم پوچھے کیوں نہیں کیا، آپ نے کہا ہی نہیں تھا، یعنی آپ نے ایسے اپنا کام نہیں سمجھا. اس طرح کا مزاج، اس طرح کا سسٹم پھر ایمپلائی کو بالکل ڈس امپاور کر دیتا ہے.
وہ پھر اپنے آپ کو کام کو الگ کر لیتا ہے. وہ کام کو صرف جاب کی حد تک رکھتا ہے, وہ جتنا کہا جائے اتنا کام کرتے ہیں. اب کمپٹیشن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس سے موٹیویشن ملتی ہے لیکن بڑا نیگیٹو طریقہ ہے موٹیویٹ ہونے کا. ٹھیک ہے نا, کمپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے بہتر رہنا ہے, یعنی آپ کو نیچے رکھ کے میں موٹیویٹ ہوتا ہوں, آپ کو ہرا کے میں موٹیویٹ ہوتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ ریس کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ اگر کتا میرے پیچھے لگو میں بہت تیز بھاگتا ہوں, چونکہ اس وقت آپ کے پیچھے ڈر ہوتا ہے اچھا خاصا اور خطرہ ہوتا ہے, لیکن یہ کوئی تیز بھاگنے کا پازیٹیو طریقہ تو نہیں ہے. یعنی جب میں ریس لگاؤں مجھے کتا لگا دیں, یہ نیگیٹو طریقہ ہے موٹیویٹ. ابنڈنس مینٹالٹی, اسکیسٹی مائنڈ نہیں, لوگوں کی تنگ نظری اور وسعت نظری. بڑی خوبصورت بات یاد کروا. دیکھیں ابنڈنس مینٹالٹی والے لوگوں کا ماننا یہ ہے قدرت میں فراوانی ہے, قدرت میں بے تحاشا خزانے ہیں, ہر آدمی کے لیے اتنا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا. اپرچونٹی ہے, مواقع ہیں, ایک سیٹ نہیں ہے جس پہ آپ لڑ رہے ہیں. ہم دوسرے بندے کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیٹ ہے جو اس میں سے یا میرے میں سے ایک بندے نے لینی ہے, پھر ہم اس کے خلاف نیگیٹو بھی ہوں گے. ہم یہ ثابت کریں گے یہ اس کا اہل نہیں ہے, پھر ہم تنقید کریں گے, اپنا تعلق خراب کریں گے. تعلق کو قتل کر کے کون سی ترقی ہوتی ہے؟ جس آدمی کو تعلق سنبھالنا نہیں آتا, چلانا نہیں آتا, ہم کسی بھی بندے پہ تنقید کر دیں گے صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے, اپنا گریڈ لینے کے لیے. ہم اس کے ڈس ریسپیکٹ کریں گے, ڈس آنر کریں گے, ہم اس پہ بلیم ڈالیں گے جسٹ اس لیے کہ مجھے ایڈجسٹ کیا جائے, جسٹ اس لیے کہ میری سیٹ نکل آئے, جسٹ اس لیے کہ میری جاب ریزرو رہے. پھر انتقامی جذبات پیدا ہوتے ہیں. جب آپ کمپٹیشن میں آتے ہیں, اسکارسٹی مینٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ چاند اپرچونٹیز ہیں اور یہ سارے بندے اس کے لیے لڑ رہے ہیں. زندگی آپ کو فائٹ لگتی ہے اور آپ نے دوسرے کو ہرا کے وہ لینا ہے. ساری بیوٹی آف ریلیشن کا قتل ہو گیا, سارا کوآپریشن اینڈ ہو گیا. کہاں ہم نے مل جل کے ایک کام کو کرنا تھا اور اتنے نتیجے آنے تھے کہ ساروں نے رج کے کھانا تھا. جو ارد گرد بات کرتے ہیں تنگ نظری, تو یہ سب سے بڑی تنگ نظری تو اپنی سوچ کی ہے, اپنی مزاج کی ہے, اپنا پیراڈائم بہت چھوٹا ہو گیا ہے. اس سے پھر ایگو پیدا ہوتی ہے. پھر اب دیکھیں نا, جب اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر کرنا یہ کمپٹیشن ہے, اس میں پھر ایگو پیدا ہو جائے گی. آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ جائیں گے تو کتنا یہ نقصان ہوگا. پھر اس میں دوسرے بندے کی آپ عزت بھی خراب کی, آپ نے اسے کم تر جان کے آپ نے کوئی اچھا کام کیا, اس کو ہرا کے کون سا کوئی آپ نے اچھا کام کیا. یعنی آپ نے اپنے نوٹس شیئر نہیں کریں گے کہ وہ فرسٹ آ جائے گا, پھر آپ نقصان کریں گے. آئیڈیا شیئر نہیں کریں گے کہ وہ چرا کے نہ اپلائی کر لے, آپ انسیکیور ہو جائیں گے. اپنے اندر کیا خرابی نہیں پیدا کی ہم نے کمپٹیشن کر کے. جہاں کوآپریشن سے ہمیں دوست مل جانا تھا, اچھے برے وقت کا ساتھی مل جانا تھا, اس کوآپریشن کے نتیجے میں کل کو یہ امکان بھی تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتا. آپ نے 100 کے ساتھ اچھا کیا, 99 نے بے وفائی کی, ایک تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, وہی اتنی طاقت دے جاتا ہے کہ 99 کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ہم نے اس پورے مائنڈ سیٹ میں خرابی پیدا کر دی. پھر کمپیریزن, جب آپ موازنہ کرنے لگ جاتے اپنے نصیب کا دوسرے نصیب کے ساتھ, سر جی آپ کا اور اس کا نصیب ایک جیسا ہے ہی نہیں. جب شے یہ لگ گیا نتیجہ کیسے ہے کا ہے. جب ارون ثانی صاحب الگ مزاج پہ, فطرت پہ, ٹیلنٹ پہ پیدا ہوئے ہیں, میں الگ پہ پیدا ہوا ہوں, میں کیوں بوتل کی ڈیسٹینی, گلاس کی ڈیسٹینی سے میچ کر رہا ہوں؟ میں مچھلی سے یہ گلا کیوں کر رہا ہوں کہ وہ اڑتی نہیں ہے, وہ اڑنے کے لیے بنائی نہیں گئی. ہم لوگوں نے کمپیریزن دو لوگوں کا شروع کر دیا, دونوں مختلف طرح کے لوگ ہیں. کوئی نمبروں میں اچھا ہے, کوئی کریٹو اچھا ہے, کوئی جذبات کی گہرائی میں اچھا ہے, کوئی آئیڈیاز میں اچھا ہے, کوئی آواز میں اچھا ہے, کوئی سر میں اچھا ہے, کوئی شکل میں اچھا ہے, کوئی قد میں اچھا ہے, کوئی سوچنے میں اچھا ہے, کوئی پڑھنے لکھنے میں اچھا ہے, کوئی یاداشت میں اچھا ہے. موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاندانوں میں, فیملی میں کمپٹیشن اور کمپیریزن نہ کیا جائے, نہیں کیا جائے. کلاس روم میں کمپیریزن کمپیریزن کرنا ہے تو اپنی پچھلی حالت سے کر لیں. یار میں 2 کتابیں پڑھی تھی, اب میں نے 6 پڑھی ہیں. میرے پاس 2 آئیڈیاز تھے, یار میں 10 آئیڈیاز اکٹھے کر لیے. میری صحت خراب تھی, ایک ایک کر کے میں نے مسئلہ حل کر لیا. تو یہ تو بڑے پرابلم کا حل نہیں مل جائے گا کہ ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں, ہر ایک کو تو وہ ٹیلنٹ نہیں ملا ہوتا, تو ایک جو انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ ہے کلاس کا, ایوریج اسٹوڈنٹ کا اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہوتا ہے, احساس کمتری, اس کا کانفیڈنس سارا چھینا جا رہا ہوتا ہے. سر آپ سوجی سے چاول بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. آپ سوجی سے یہ گلا کرتے رہیں کہ یار یہ بریانی کیوں نہیں پک رہی, بریانی کیوں نہیں پک رہی. آپ سوجی سے حلوہ بنائیں. آپ جس بچے کی توہین کر رہے ہیں, تیرے نمبر نہیں آتے, تیرے 60 سے اوپر کبھی نمبر نہیں آئے, تیرے تو کبھی نمبر آنے ہی نہیں ہیں, اس کے دیکھ 80 نمبر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کتنا بڑا آرٹسٹ بن سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کتنا بڑا پینٹر بن سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ 6 بندوں کو ساتھ ملا سکتا ہے. آپ اسے پارٹی آرگنائز کرنے کا دیں, آپ اس کی آرگنائزیشنل سکلز دیکھیے گا, اور جس کے پاس صرف نمبر ہیں اور باقی صلاحیتیں نہیں ہیں, اس سے اپنے رشتے مینٹین نہیں ہوتے, کل ہونے والی بیوی کے ساتھ تعلق مینٹین نہیں ہوگا, بھائیوں کے ساتھ چلنا اس کو نہیں آتا ہوتا. یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا. کتنے لوگ دنیا کے جو ٹاپ کلاس ہیں ہم دیکھتے ہیں, وہ اسکولوں سے اس طرح نکالے گئے
بالکل ایسے ہی، اور پھر وہ بڑے آدمی مان گئے سر. لیکن جو صرف نمبروں پہ کام کر رہے ہیں، صرف نمبروں پہ، نمبر لیں ٹھیک ہے ان کی ضرورت ہے، صرف نمبروں پہ کام کر رہے ہیں، نمبر آ جاتے ہیں، لیکن ریئل لائف میں دیکھیں بڑے عہدوں پہ دوسری طرح کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ نے صرف ایک پیمانے سے کیوں پرکھا ہے بچوں کو؟ کامیابی کو یہ رنگ دے دیا ہے کہ نمبر جس کے زیادہ ہیں اور پیسے جس کے زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا سکون کی دولت کتنی ہے، وہ سارے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، یہ ٹاپ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آپس میں بول چال بند ہے. یعنی یہ کیسے اچانک ہو گیا کہ صرف اکنامک فیکٹر کو اتنی ترجیح مل گئی، اسپرچول ویلیوز بھی بھاڑ میں گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابو اور بیٹا ایک دوسرے کو منہ ہی نہیں لگاتے، چونکہ تعلق پہ انویسٹ نہیں کیا، وقت ساتھ گزارا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے نہیں. سلمان آصف صدیقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا بچے کو کہتے ہیں کتاب لے آؤ میرے پاس پڑھو. آپ سمجھتے ہیں میں نے بچے کو ٹائم دیا، بچے نے آپ کو ٹائم دیا. آپ نے بچے کو ٹائم دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بچے کے ساتھ بچے کے دلچسپی کی بات کروں، میں بچے کے ساتھ اس کے کھیل میں شامل ہوں. یہ تو بچے نے مجھے ٹائم دیا نا، آؤ بیٹا گاڑی مل کے صاف کریں، آؤ بیٹا دکان سبزی لے آئیں، آؤ بیٹا نماز پڑھ کے آئیں. بچہ ٹائم دے رہا ہے نا. آپ نے بچے کو ٹائم تب دیا جب آپ نے بچے کا دل سنا. ہم کیا کرتے ہیں، اس نے آ کے بتایا میں فلاں کی پینسل لے آیا ہوں، ہم ایسی چپیڑ لگاتے ہیں، وہ آئندہ ہمیں بتاتے ہی نہیں. یہ نہیں کرتا کہ وہ چوری سے باز آ جائے، ہمیں بتانا چھوڑ دیتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اصلاح ہی نہیں کر سکتے. یہاں سے اس کے دوست بنتے، وہ اعتبار کرتا ہے باہر والوں پہ. سر کیا ہم جو ٹیمز کا مختلف گیمز میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی کے میچ ہوتے ہیں، تو اس میں جو باہر کمپٹیشن ہوتا ہے تو یہ کمپٹیشن پھر ختم کرتے ہیں؟ سر دیکھیں نا، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے آڈینس کے ذہن میں. جو کمپٹیشن آپ گیم میں کروا رہے ہیں اس میں بھی آپ نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے. اس ٹیم کے ودن آپ کو آپریشن ہی سکھا رہے ہیں نا. اس ٹیم کے اندر ہم نے کوپریشن اور ٹیم ورک ڈیولپ کرنا ہے، جبکہ ایکسٹرنل کمپٹیشن تو ایک نیچرل چیز ہے. جب آپ کا حریف ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کسی گیم میں اترے ہیں، وہ تو ایک سچویشن ہے، لیکن اس کمپٹیشن کو جیتنے کے لیے چاہیے کیا؟ ود ان ٹیم کوآپریشن. یار آپ کمپٹیشن کر رہے ہیں نا، آپ دوسری ٹیم کو ہرانا چاہتے ہیں، ہرا بھی آپ کوآپریشن کے بغیر نہیں سکتے. ود ان ٹیم آپ کو کوآپریشن چاہیے. آپ کو بندے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا آئے گا، وہ نتیجے کے طور پہ اگلا ہارے گا، آپ اس کو نہیں ہرا رہے. آپ کی اپنی کوآپریشن بڑی تگڑی ہے. دیکھیں نا، ٹیم میں ایک پلیئر جتنا مرضی اچھا کھیلے، وہ اگلے کو 6 چھکے مار رہا ہے، باقی ٹیم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کی، وہ اس کو صحیح ٹائم پہ ہی نہ بھیجیں، وہ کیا کر لے گا؟ تو ود ان ٹیم کمپٹیشن لگا کے دیکھیں، آپ ہار کے آ جائیں گے. مطلب دیکھیں نا، وہ جنگیں جس طرح غزوہ احد کی مثال دیتے ہیں، وہ آپس میں جھگڑنے لگ گئے تھے، مال غنیمت پہ ان کی لڑائی ہو گئی تھی. نتیجے کے طور پہ کیا ہوا؟ دشمن سے آتے. ود ان ٹیم جو لوگ کمپٹیشن کی حامی ہیں نا، وہ یہ مثالیں دیتے ہیں، کمپٹیشن میں نے کیا، میں آگے نکل گیا. تم آگے نکل گئے، تم نے تعلق خراب کیا نا، تم نے نوٹ شیئر نہیں کیے، تم نے آئیڈیا شیئر نہیں کیا. میں جی اکیلا بزنس کرتا ہوں، کسی کے ساتھ کام نہیں کرتا، لوگ جو فراڈ ہیں. آپ اعتبار دینا سیکھا ہی نہیں. یہ جو ادارے میں امپلائی باغی ہو جاتا ہے، جی بندہ ریٹین کرنا ہوتا ہے ادارے نے، بندے نے ادارہ نہیں ریٹین کرنا ہوتا. آپ اسے عزت دیں، تمیز دیں، پیسے دے رہے ہیں، سروسز کے مطابق ایکنالج بھی کر رہے ہیں اور گروم بھی کر رہے ہیں. ادارے نہیں چاہتے ہیں کہ اس سے جو نکلتا ہے نکال لو، اس سے فلرش ہی نہیں کرتے. اس میں بھی ایک خاص پوائنٹ ہے کہ جب انٹرنل ٹیم ہم 4 فیکٹرز کو لے کر چلتے ہیں ہول پرسن کے طور پر، وہ کوپریشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کی ساری جو پورشن ہے ہول پرسن کے طور پر ان کو لے کر چلتے ہیں. تو اس میں ایک پورشن ہے جو اصول، رولز اور ایتھیکل مورل ویلیوز کو ساتھ اون کر رہا ہوتا ہے، جو اسپرٹ کا پورشن ہمارا. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹیم دوسری باہر ایکسٹرنل کسی ٹیم سے کمپٹیشن میں ہے، جب ان کا ایک مقابلہ گیم چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں وہ ٹیم پھر رولز کو فالو کر رہی ہوتی ہے. وہ شارٹ کٹ نہیں کرتے، وہ کیوک فکس نہیں ہوتے، جگاڑ نہیں لگاتے، اور دوسرے کو میرٹ بیس ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو پولیٹیکل گیم، لیگ پولنگ اور سازشیں ہوتی ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے. ایک فرد کا جو ہول پرسن پیراڈائم ہے، وہ ویلیوز، اصول، رسپیکٹ ہے، اس میں بڑا ایک خاص فیکٹر ہے کہ جس کو ہم اون کروائیں. اور ایک بڑی مشہور ویڈیو بھی ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے، کہ ایک رنر بڑے ورلڈ لیول پہ چیمپئن رہا، ان کا کمپٹیشن تھا اور اس کا بڑا نام ہے. وہ جب دوڑ لگا رہا ہے تو اس کا جو فرسٹ پہ جانے والا پرسن تھا، سب سے فرسٹ لائن میں تھا، پہلی پوزیشن پہ تھا، وہ وننگ لائن سے پہلے ہی رک گیا. اب یہ پیچھے سے آ رہا تھا، جو دنیا میں بڑا نام رہا اس کا، اس نے جب دیکھا کہ اس کو ابہام ہوا ہے، اس کو مغالطہ ہوا ہے، اس نے سمجھا کہ وننگ لائن کراس کر لی ہے میں نے، اس لیے وہ رک گیا ہے. اب جب لوگوں کے پاس یہ ہول پرسن پیراڈائم ہم
بلڈ کر دیتے ہیں جس میں وہ اصول پہ، رولز پہ، ایتھیکل مورل ویلیوز پہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایکچوئل مورل ویلیوز کو ہم نے جتوانا ہوتا ہے. کمپٹیشن جو ہے ہماری اپنی مورل ویلیوز کے ساتھ ہے. وہ فرد نے پھر جب دیکھا تو اس کو کراس نہیں کر دیا، اس نے کہا میرا ضمیر، میری اسپرٹ، میری روح کیا کہے گی. اس نے اس کو دھکا دیا، اس کو پہلے وننگ لائن پہ پہنچایا. رہا تو یہ سیکنڈ، مگر یہ ہے کہ مورل ویلیوز میں جیت گیا ہے. سر دیکھیں نا، اس سے اس کو مورل اتھارٹی ملی. شاید پوزیشنلی وہ نمبر 1 ہوا، ہاں، پر آج یہ ہار کے بھی جیت گیا. ہسٹری میں نام اس کا ہے. صحافیوں نے سوال اس سے پوچھے، انٹرویو سارے اس کے ہوئے، فرسٹ وہ آیا. تو ایکچولی پوزیشن اور نام اور گریٹنس، کبھی کبھی ودڈرا کر لینا، پیچھے ہٹ جانا، لحاظ میں چپ ہو جانا، اس ہار میں بھی ایک جیت ہوتی ہے. ہم وہ والی فائٹ کرتے ہیں نا حق سچ کو لے کے، میں ستیہ ناش کر دوں گا، تو اس میں ہم بہت سارے یعنی صحیح بات کے لیے طریقہ غلط اپنا رہے ہوتے ہیں. آپ کو ادارے میں بندے ملیں گے جو درست بات اتنے غلط انداز میں کریں گے کہ ستیہ ناش کر دیں گے آپ کا، جذبات کی دھجیاں اڑا دیں گے، سیلف اسٹیم کو ہرٹ کر دیں گے، آپ کو چھوٹا فیل کرا جائیں گے، اور اس میں اپنا بڑا پن محسوس تو کریں گے، یعنی انتقامی جذبات کے ساتھ روزانہ آئیں گے، آپ کو ایک حریف نظر سے دیکھیں گے. ستیہ ناش ہو جاتا ہے سارا. اور یہ ٹاپ پہ بیٹھے لوگ اس ماحول کو چینج کر سکتے ہیں. وہ اگر محبت دینا شروع کریں، کوآپریشن کی فضا قائم کرنا شروع کریں، آٹومیٹیکلی یہ نیچے تک آ جاتا ہے. اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہول پرسن کا پیراڈائم، ان سارے پرابلمس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بندوں کو چیزوں کی طرح ٹریٹ کرنا ان کی توہین ہے، کمپیریسن پہ ایک پرابلم ہے، کمپٹیشن ایک پرابلم ہے، بلا وجہ تنقید کرتے رہنا. یہ بعض بندوں کا مائنڈ سیٹ بن گیا، کیڑے نکالنے آ گئے ہیں. ہر بندے میں پرابلم ہوتے ہیں، تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کے دیکھنے کے انداز پہ. پھر یہ سمجھنا کہ سارے مسائل باہر ہیں، مطلب آپ تو پھر مبرہ ہو گئے نا، پھر آپ چینج کیٹالسٹ کیسے بنیں گے، آپ تبدیلی کیسے لائیں گے. اتنے مسائل میں بھی مواقع بھی ہوتے ہیں، اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں. بندہ پوزیشن پہ ہے، آپ اپنا رسپانس چینج کر کے پازیٹیو کر کے آپ اتنی مورل اتھارٹی آ جاتی ہے کہ اختیارات آپ کو دے دیے جاتے ہیں، آپ سے مشورہ لیے جانے لگتا ہے. آپ نے اس سارے ماحول میں پازیٹیو رہنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے سینٹر کے ساتھ ایک رابطہ بنا کے رکھنا ہوتا ہے.